بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ایک بار کن فیکون کا وظیفہ کر لو، ایک رات نہ گزرے گی اور ابھی سر سجدے سے نہ اٹھایا ہوگا کہ زندگی کی ہر حاجت اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، صرف ایک رات کرتے ہی ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کرنے کے طریقے کو بھی بیان کیا گیا۔ اس صورت کے بہت ہی فضائل ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت کا ہر فرد اس صورت کو روزانہ صبح پڑھے اور میری امت کے ہر فرد کے دل میں یہ صورت بستی ہو۔ اس اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لفظ اول ہے اور لفظ ہی آخر ہے۔ رب کا لفظ کن ہے اور انسان کے لیے پہلا لفظ اقرا ہے۔ رب کا لفظ کائنات کے لیے اور زمان و مکان کی ہر شے کے لیے تھا، اس کا ثمر فیکون ہے، اور انسان کا لفظ انسان کے لیے تھا۔ اس پر عمل نہ صرف انسان کا پہلا اور بنیادی فرض ہے بلکہ یہ وہ الف ہے جو سارے اعمال، سارے نظریات کی بنیاد ہے۔ اقرا پہچان کا نام ہے، پڑھنے کے بعد ایمان کا نام ہے۔ ہم لفظ نہیں دیکھتے، معنی نہیں دیکھتے، اس کے اندر نہیں اترتے، ہم اس پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایک بیش قیمت جزدان میں لپیٹ کر اونچے مکان پر رکھ دیتے ہیں، اونچے مقام پر رکھ دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کا طواف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھونا تو درکنار، اور اس بارے میں سوچنے کا بھی وقت مشکل سے نکالتے ہیں۔ اگر دل میں اتر جانا ہی اپنی لگن، اپنی توجہ کا سب سے بڑا راستہ ہوتا تو پھر کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ کتاب اس لیے ہے کہ ہم بار بار پڑھیں، ہر بار نئے معنی تلاش کریں، پھر ہمیں اس میں نئے معنی اور بر وقت رہنمائی نصیب ہوگی۔ لفظ کی حرمت یہ ہے کہ جو پڑھے یہ جانے کہ یہ وہی اس کے لیے اسی وقت اس کے دل پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے ہر حرف میں ایک جہاں معنی آباد ہے جس کا ہماری سوچیں احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ ہم صرف اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں سے معنی اخذ کرتے ہیں۔ پھر انسان جو اللہ کے نور کا پر تو ہے، اس کے حرف کے اندر بھی کئی معنی پوشیدہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ خیر، بہت وسیع موضوع ہے، میں کن فیکون کی ترکیب درج کر رہا ہوں۔ جو بھی کرے با پرہیز کرے، یعنی گوشت، انڈا، کچا لہسن، پیاز نہ کھائے، اور پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کر اپنے اوپر دم ضرور کیا کرے تاکہ آپ برائی کے اثرات۔ کن فیکون کا وظیفہ ہر حاجت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر جاپ نہیں لگ رہی، یا ویزے کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، شادی کی بندش یا رکاوٹ ہے، یا پسند کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، کاروباری بندش، جادو، سحر سے حفاظت، سرکاری ملازمت کے حصول، غرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ذاتی مکان کی خواہش یا کسی بھی مشکل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کن فیکون ہو جاؤ، پس ہو جاتا ہے کہ معنی میں ہے۔ یہ عبادت قرآن کی مختلف آیتوں میں آئی ہے، من جملہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں ارشاد رب العزت ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ ترجمہ، جب وہ خدا کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے بس اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی رات بعد از عشاء 12 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اس کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں اور 111 مرتبہ مندرجہ ذیل آیت انما امرہ اذ اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کو 111 مرتبہ مقصد کی نیت کر کے پڑھیں، اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے سجدے میں جا کر دعا کرے
7 یوم تک اسی ترتیب سے وظیفہ کرے، اللہ کے حکم سے مشکل حاجت اللہ پاک پوری کرے گا۔ ہر جائز مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ زمین اس کو الاٹ کر دی جائے گی، اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص چل پڑا۔ چلتے چلتے ظہر ہو گئی تو اسے خیال آیا کہ اب وہ واپسی کا چکر شروع کر دینا چاہیے، مگر پھر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا سا اور آگے سے چکر کاٹ لوں۔ پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے کے خوبصورت پہاڑ کو دیکھ کر اس نے سوچا اس کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لینا چاہیے۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا۔ اب واپسی میں یوں لگتا تھا جیسے سورج نے اس کے ساتھ مسابقت شروع کر دی ہے۔ وہ جتنا تیز چلتا پھر چلتا سورج بھی اتنا جلدی ڈھل رہا ہے۔ عصر کے بعد تو سورج جلنے کی بجائے لگتا ہے پگھلنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ شخص دوڑنا شروع ہو گیا، لیکن اسے سب کچھ ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ تھا کہ بس دوڑی جا رہا تھا۔ آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح گرا کہ اس کا سر اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر دیا۔ جس جگہ وہ گرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر کنبہ لگایا گیا جس پر لکھا تھا اس شخص کی ضرورت بس اتنی ساری جگہ تھی جتنی جگہ اس کی قبر ہے۔ اللہ پاک نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ آج ہمارے دائرے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں، چلیے واپسی کی سوچتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین، ایک بار میرے ساتھ درود پاک بھی پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔